اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 34 and 35، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور یہاں سے سیکشن نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 5واں رکوع۔ تو آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 34 جو ہے اس میں اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، تمام امتوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی آ چکی امتیں، قومیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسکن یعنی کہ مطلب جو مناسک ہوتے ہیں، جو رائٹس ہوتے ہیں، جو حج کے مطلب رائٹس ہوتے ہیں، قربانی کے رائٹس ہوتے ہیں، جو تو اللہ نے تمام امتوں کے لیے بنایا تھا قربانی کا مطلب جو رائٹس ہوتے ہیں وہ، یعنی ہر امت کو قربانی جو دینا ہی ہے، ہر امت کو قربانی دینی ہے۔ من سکل لے یذکروا اسم اللہ، تاکہ اس پر اللہ کے نام کا ذکر کرو، اعلی ما رزقہم، جو اللہ نے تمہیں رزق مہیا کیا ہے، یعنی کہ جو جانور تمہیں ملے قربانی کے، وہ رزق ہے اللہ کا، سسٹیننس، من بہیمۃ الانعام، کہ وہ جانور چوپائے جس کو کھانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان کیٹلز کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے وہ تمام امتیں جتنی بھی تھی سب کو یہ قربانی جو ہے اس کا سب کو اللہ نے یہ جو منسک ہے جو یہ اللہ نے دیا تھا کہ قربانی کرو اور پھر اللہ کا اس پر نام جو ہے ذکر کرو، اور وَعَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو اللہ نے تمہیں رزق مہیا کیا ہے، یعنی ان جانوروں میں کہ اس کا گوشت کھاؤ گے نا تم، تو بہیمۃ الانعام، تو یہ جو جانور ہے بہیمۃ الانعام، کہ جو مطلب پورے قربانی کے لیے جس کی اجازت دے دی گئی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اونٹ ہے، اونٹنی، اور پھر جیسے کہ مطلب بکرا، اور مطلب اس کے مینڈھا، اور پھر گائے اور بیل، یہ سب آ گئے۔ تو بہیمۃ الانعام جو ہے وہ یہ جانور ہے جس کا لیے اللہ نے کہا کہ یہ کھانے کے لیے صحیح ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے، اور وہ ایک اکیلا ہے، واحد، وہ صرف اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہی ہے، صرف اکیلا، واحد۔ فَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ صرف ایک الہ، الہ واحد، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو پھر اس کے آگے اپنی تمام جو بھی تمہاری مطلب ول ہے یا جو بھی تمہاری مرضی ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے اسلمو، یعنی کہ اللہ کو تم نے اپنی ساری ول جو ہے اللہ کو عطا کی، یعنی کہ مطلب اللہ ہی کے لیے اب تمہاری ہر مرضی ہے، ہر خواہش، ہر ڈیزائر جو بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اسلمو، تو یہ کہا گیا کہ اب اس جیسے کہ مطلب جو اسلام ورڈ وہ یہ کہ ٹو سرینڈر، اور اسلمو تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دو، اللہ کی مرضی کے آگے تم جھک جاؤ، یہ نہیں کہ تم ایک طرف قربانی دو اور دوسری طرف
اللہ کی کوئی بھی بات مانو نہ. یعنی اگر اللہ نے جب کوئی چیز کے لیے قرآن میں کہا کہ یہ مت کرنا یہ حرام ہے اور یہ کرنا یہ صحیح ہے یہ حلال ہے اللہ کی مرضی ہے اس پہ, تو وہ نہ کرو تم. مگر قربانی بڑی بڑی بکروں کی کرو کہ بھئی بڑے اخباروں میں پکچر بھیجو, پکچر ڈالو, دیکھو وہ فلاں شخص نے 1,00,000 کا بکرا لیا. اللہ کو وہ 1,00,000 کے بکرے اور 50,000 کے بکروں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے تم کو جو کرنا ہے کرو, وہ دنیا کا دکھاوا ہے, اور دکھاوے کو اللہ پاک ویسے ہی نہیں پسند کرتا, منہ پہ دے مارے گا. یہ لو تمہارا 1,00,000 کا بکرا, مارو ان کے منہ پہ. تو یہاں پر جب اللہ کہہ رہا اسلموا, تو پھر جھک جاؤ اللہ کی مرضی کے آگے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم ایک طرف قربانی کرو اور دوسری طرف تم حرام خوری کرو, جو کرنا ہے کرو. ہاں, حرام کو مطلب حلال سمجھ کے کھا جاؤ. تو یہ سب کرنے کا اور پھر قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تمہاری قربانی تو کچھ کام کی نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف تو تم قربانی کر رہے ہو اور شوبازی کر رہے ہو بہت بڑے بڑے بکروں کی, لیکن دوسری طرف تم سب حرام بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے. تو کیسی قربانی؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تو جھکو اس کے آگے, اسی کے لیے تم کو جھکنا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور بشارت دے دو, خوشخبری کی. کس کو؟ المخبتین کو. یعنی وہ جو بہت ہی ہمبل ہے, اپنے آپ کو انہوں نے جھکا دیا اللہ کی مرضی کے آگے. اللہ کی تمام ہر بات میں اللہ کی مرضی کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے, خالی بکروں کے شوبازی کے اندر نہیں. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. اللہم اجعلنا منہم آمین. To every people did we appoint rites of sacrifice that they might celebrate the name of Allah over the sustenance He gave them from animals fit for food. But your God is one God. Submit then your wills to Him in Islam and give the good news to those who humble themselves. اس کی جو نوٹ ہے 10 یعنی 28102811, This is the true end of sacrifice. یعنی صحیح جس کو کہتے ہیں قربانی, یہ وہ قربانی ہے. For Allah is one and He does not delight in flesh or blood. اللہ ایک ہی ہے, واحد ہے, اور اللہ کو نہ تو تمہاری قربانی کے گوشت یا خون, کسی میں بھی کوئی اللہ کو انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی بھی چیز اللہ کو چاہیے بھی نہیں. But a symbol of thanksgiving to Allah, یعنی یہ شعائر میں سے ہے, کیونکہ قربانی کا جو بھی جانور ہے وہ شعائر میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, جس کو دیکھ کر شعور آ جائے اللہ کی بندگی کا, وہی شعائر ہے. سمبل آف تھینکس گیونگ, یعنی اب اللہ کا تم جو شکر ادا کر رہے ہو قربانی دے کے, تو یہ اب اس کا شعور ہم کو ملتا ہے. ٹو اللہ بائی شیئرنگ میٹ وتھ فیلو مین, اب اس کا گوشت جو ہے وہ تم اپنے تمام جو بھی تمہارے جو بھی رشتہ دار ہے, غریب غربا لوگ ہیں, ان سب کو تم وہ گوشت دیتے ہو, شیئر کرتے ہو. The solemn pronouncement of Allah's name over the sacrifice is an essential part of the rite. کیونکہ اللہ کا نام جو ہے قربانی کرتے وقت لینا ہے, اللہ کے نام سے اس کو قربانی تم کو کرنا ہے, ذبح کرنا ہے جو, اور وہ اس مناسک کا یعنی اس رائٹ کا, اس ارکان کا, یعنی جو بھی یہ جو ہے اس کا مطلب سب سے اسینشیل پارٹ ہے, وہ بہت ہی خاص الخاص. آیت نمبر 2811,
دا گڈ نیوز، جب اللہ نے کہا نا بشارت دو انہیں، دا گڈ نیوز دیٹ از دا میسج آف اللہ، یعنی اللہ کا میسج دو انہیں، اور وہ میسج ہے قرآن. تو قرآن کے اندر اللہ کی تمام ول معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کے لیے منع کرتا ہے، اور کس چیز کو حرام کہتا ہے اور کس چیز کو حلال کہتا ہے. تو اب بشارت دو انہیں، یعنی کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن دو انہیں، that he will accept in us the sacrifice of self، تاکہ اللہ ہم سے قبول کرے کہ جو ہم اپنے آپ کی قربانی دیں، for the benefit of our fellow men، تمہارے جو بھی ہے، مطلب ساتھ کے لوگ یا پھر رشتے دار، قرابت دار، اور پھر غریب غربا، یہ تمام جو ہے، ان تمام کو تم جو شیئر کرتے ہو، کہ وہ قربانی جو ہے اس کا گوشت ہے وہ شیئر کرتے ہو، تو تاکہ اللہ جو ہے وہ قبول کرے کہ ہمارے اندر جو قربانی ہے، ہمارے اندر وہ قربانی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ قربانی کو محسوس کرے، اور اللہ جو چیز چاہتا ہے ہم وہ کرے، تو وہ ہے قربانی اصلی. اور جب تم یہ قربانی کرتے ہو جانور کی، تو اس کو دیتے ہوئے بھی تم کو یہ چیز کا یعنی احساس ہونا چاہیے کہ تم اپنی ذات کی بھی قربانی دیتے ہو. تو اپنے آپ کی قربانی نہیں دے رہے ہو، خالی جا کے بکرے کی قربانی دے رہے ہو اور بڑا بڑا خرید کے لا رہے ہو. اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ 1,00,000 کا ہو کہ 2,00,000 کا ہو، اس سے کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا. جو اصلی چیز ہے وہ تمہارے دل کے اندر کا تقویٰ ہے. اگر وہ ہے تو قربانی بھی ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں، ختم. کتنی شوبازیاں کرو، وہ سب ہوا میں پھر ہو جائے گی. آیت نمبر 35، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آیت نمبر 35 جو ہے اس میں اللہ نے کہا الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے، یعنی وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے، وجیلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ سہم جاتے ہیں. وجیلت قلوبہم، کانپنے لگتے ان کے دل. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ چاہے وہ کتنی بھی قربانیاں دے رہے ہو، لیکن اللہ کی بات جہاں پر آتی ہے اس پہ ان کے دل نہیں کانپتے، ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. وہ لوگ منڈی علاقے میں ہاں برابر، ہاں معلوم ہے ہم کو قرآن میں ہے یہ. ان کو خود کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بھی ہوگا تو وجیلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر وہ صابرین بھی ہوتے ہیں، والصابرین، اور وہ صبر کرتے ہیں علی ما اصابہم، جو بھی ان کے اوپر اصابہ مصیبت سے تعلق رکھتا ہے، علی ما اصابہم، جو کچھ بھی ان کے اوپر آئی ہے تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، تو وہ صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور اپنی نماز برابر قائم کرتے ہیں، ہمیشہ برابر قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. چیریٹی، خیرات، تکلیف والے انسانوں کو دینا، تو وہ لوگ وہ کرتے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہم کو بھی اللہ پاک ایسے ہی بنا جیسے یہ پورے آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے. To those whose hearts when Allah is mentioned are filled with fear, who show patient perseverance over their afflictions, keep up regular prayer and spend in charity out of what we have bestowed upon them. اس کی نوٹ ہے 2812. اس نوٹ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرو، اس لیے کہ یہ
आयत की पूरी डिटेल है यहाँ. Some qualities of Allah's devotees are mentioned here. अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे, वो जो बहुत ही अल्लाह के वो बंदे हैं खास, उनकी कुछ क्वालिटियां हैं, उनकी कुछ सिफतें हैं जो यहाँ पर हमको मिलती है. जो हमने आयत पढ़ी उसी की बात यहाँ पर है. और ये सब है ना असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि नीचे से थोड़ा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, इस तरह से. तो नंबर 1 जो क्वालिटी है वो है ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह मेक्स देम रिसेप्टिव. अल्लाह के आगे वो झुक गए हैं. अल्लाह ने जो भी कहा ये मेरी मर्जी है, वो बराबर उसके आगे झुक गए और उन्होंने वो चीज को करते हुए उनको कभी मतलब मुश्किलात नहीं लगी और ना ही कभी उनको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है हम सब जानते हैं हम कर लेंगे. तो ये नहीं है. ये ह्यूमिलिटी अल्लाह के सामने है ताकि इससे वो लोग ऐसे बनते हैं जिनको के मतलब मेक्स देम रिसेप्टिव, यानी वो कुरान जो है उसको बराबर जैसा रिसीव करना है वैसा कर रहे होते हैं. एंड प्रिपेयर्स देम टू लिसन टू अल्लाह's मैसेज. और वो अल्लाह के इस पैगाम को, इस कुरान को सुनने के लिए तैयार होते हैं. नंबर 2 फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का खौफ. लेकिन ये अल्लाह का खौफ वो नहीं है जो अल्लाह के डंडे का खौफ नहीं है. ये अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, ये खौफ है. फियर ऑफ अल्लाह विच इज अकिन टू लव. अल्लाह के साथ इतनी मोहब्बत है, टचेस देयर हार्ट, उनके दिल को छू लेती है बात कुरान की. एंड पेनेट्रेट्स थ्रू देयर इनमोस्ट बीइंग, और उनके बिल्कुल दिल के कोर में अंदर ये बातें जाती हैं और उसका असर होता है उन पर. नंबर 3 दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन मॉर्टल लाइफ. ये दुनिया की जिंदगी में वो किसी से डरते नहीं है, खौफजदा नहीं है. दे टेक देयर ट्रायल्स पेशेंटली, और जो भी उन पर आजमाइश आती है सब्र के साथ उसको, वो लोग सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करते हैं. एंड दे गो ऑन इन अ कोर्स ऑफ राइचियसनेस विद कॉन्स्टेंसी. और उनका जो भी रास्ता है कि मुत्तकीन और मतलब स्वालिहीन जो हो के, और वो बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ वो अपना पूरा के पूरा रास्ता तय करते हैं. नंबर 4 देयर प्रेयर नाउ इज नॉट अ मैटर ऑफ फॉर्म. और 4 नंबर के अंदर कि उनकी जो नमाजें हैं, जो दुआएं हैं, वो खाली ऐसी ही नहीं है बट अ रियल कम्यूनियन विद अल्लाह. अल्लाह के साथ जो मिलती, जैसे अल्लाह ने कहा वैसी ही है सब कुछ. अल्लाह से जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह जिससे राजी होता है वो वही कर रहे हैं. विद अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सच एज फेथफुल सर्वेंट फील्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ काइंड एंड लविंग मास्टर. काइंड एंड लविंग मास्टर रब, अल्लाह जो हमारा रब है, काइंड एंड लविंग, यानी बहुत ही मतलब बहुत ही नरम और बहुत ही मोहब्बत करने वाला रब है वो हमारा. वहां पर रब का नाम आता है. तो हमारे अंदर इस चीज का एहसास होता है कि एक तो हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे अंदर वो चीज जो है कि हमको बराबर उस पर मतलब एक भरोसा है. सच एज अ फेथफुल सर्वेंट फील्स, जैसे कि जो बहुत ही मोमिन बंदे हैं और उनके जो एहसासात हैं, और वो ये कि अपने रब के सामने, अपने रब के प्रेजेंस में, यानी काइंड एंड लविंग मास्टर इज आवर रब. और 5 नंबर जो है ग्रैटिट्यूड टू अल्लाह, अल्लाह के शुक्र गुजार, एज शोन बाय प्रैक्टिकल एक्ट्स ऑफ चैरिटी टू ऑल फेलो क्रीचर्स. यानी तमाम जो भी इंसान है, तमाम इंसानों के लिए जो कि बताया जाता है कि देखो जो तुम एक प्रैक्टिकल काम करते हो, यानी कि मतलब अगर तुम कुर्बानी देते हो, फिर वो तमाम जो भी फेलो क्रीचर्स हैं सबको उनको देते हो, और वो तुम्हारी चैरिटी होती है, यानी अल्लाह की शुक्रगुजारी में. और अब हम पढ़ेंगे इसको तफसीर इब्ने कतीर में.